کرام، خواتین اسلام، اللہ جل شانہ کی توفیق اور فضل و کرم سے کرونا کے ہنگامہ کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بار اس سال 2021 جنوری 10 تاریخ کو حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے اسلام اور نوجوان کے موضوع پر آپ سے خطاب کرنے چاہ رہا ہوں۔ سامعین کرام، ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، دن بدن معاشرہ تباہی اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب ہم لوگ قیامت کے بالکل قریب کھڑے ہیں، کیونکہ بعض پیشن گوئیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو آپ پر درود صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشاد کردہ پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے سچ ہوتے نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر گزرا ہوا سال 2020 ایک ایسا المناک، ایک ایسا دردناک منظر کو سامنے لایا اور بے شمار فتنوں کو بھی سامنے لایا ہے۔ ان فتنوں کا نتیجہ جس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہر دلدار کے اوپر ضروری ہے۔ غور و فکر کرنے والے، جس کے دل میں تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھتا ہو دل کے اندر، وہ گزرے ہوئے ان حالات پر غور و فکر کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ وہ دور ایسا گزرا ہے کہ امت کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بڑا المناک ثابت ہوا۔ چاہے آپ NRC NPR کے شروعات کو دیکھیں، اس ہنگامہ کو، اور وہ کالا قانون جو 3 طلاق کا ہو، یا 360 370 کا آرٹیکل ہو، NPR کا قانون کا منظوری ہو، بابری مسجد کا غلط فیصلہ ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں شروع ہوتے ہوئے کرونا جیسی ایک مہلک اور ایک ایسا وبا، وہ سازش ہے یا قدرتی ہے اللہ بہتر جانتا، لیکن اس وبا کے لپیٹ میں پوری دنیا کو لیا گیا ہے، اور بالخصوص اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ہر طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ اور شمال ہندوستان میں ایسے فسادات، ایسے واردات جو NRP NPR کے سلسلے میں، جو دلی وغیرہ میں، جو شاہین باغ علاقے میں جو کر رہے تھے، وہاں سے جو فسادات کا ابتدا ہوا، پھر اللہ کی طرف سے یا انسانوں کی سازش تھی، کرونا کا ایسا وبا پھیلا، پھر ٹڈیوں کی بارش، پھر سیلاب، اور ان سارے فتنے تو تھے، وہیں ایک المناک اور دردناک فتنہ یہ بھی ہوا، ایک دردناک حادثات ایسے بھی گزرے امت مسلمہ کے لیے کہ امت مسلمہ کے جیالو، امت مسلمہ کے چاند و ستارے جیسے وہ علماء جو 2020 میں اتنے کثیر تعداد میں انتقال کر گئے، اور الحمدللہ کوئی عالم کرونا سے تو نہیں مرا۔ تقریباً جتنے لوگوں کی اموات کا ذکر سامنے آیا ہے، کسی کا بھی کرونا سے موت ہوئی ہے ایسا رپورٹ نہیں آیا، لیکن امت مسلمہ کے ہند و پاک نہیں بلکہ عرب و عالم کے بھی کثیر تعداد میں علماء کا انتقال ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی شرح میں امام فتح الباری اس کی شرح لکھتے ہیں، نبوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا سے مراد یہ ہے علماء کو قبض کر لیا جائے گا، علماء کی وفات ہوگی اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ اور یہ 2020 کا ایک ایسا المناک واقعہ ثابت ہوا کہ گزشتہ 1400 سال میں صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، اتنے تعداد میں ایک ہی سال میں بڑے پیمانے پہ علماء کا انتقال نہیں ہوا، صرف اور صرف 2020 میں ہوا۔ تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔
بڑے سے بڑے فسادات ہوئے، مسلمانوں کے بستیوں کو ختم کر دیا گیا۔ عراق اور مصر جیسے علاقوں میں جو مسلم حکومتیں تھیں، مسلمانوں کے خون کو ایسا بہایا گیا گلیوں کے اندر کہ جس خون کے اندر گھوڑے کے گھٹنے تک ڈوب گئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنا تک فسادات ہوئے، اتنا خون بہایا، لیکن علماء کی وفات اتنا نہیں ہوا جتنا 2020 میں ہوا۔ یہ بڑا المناک، اور یہ ایسا لگ رہا ہے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے، اور بالخصوص پھر عورتوں پر جو ظلم کا بھی جو تجزیہ جو سامنے آ رہا، جو سٹیٹس جو اس کے سامنے آ رہے، ان سارے چیزوں کو دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم قیامت کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ تو ایسے حالت میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو بوڑھے لوگ جو اللہ کے ذکر، اللہ کے فکر میں لگے رہنا چاہیے تھا، اللہ ماشاء اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن نوجوانوں کی اکثریت بے رہا روی، ظلم و شکار، اور اس میں نوجوان سے مراد صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی ہے، ٹینیج گرل بھی ہے، ٹینیج لڑکیاں بھی ہیں، جو ایسے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے بڑی ہی دردناک، المناک ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے ان واقعات کو روزانہ، کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کہیں بھی کسی نوجوان کا حادثات میں ہو یا کوئی ایسی برے کرتوت میں پکڑے جانے کا نہ گزرا ہو۔ ہر روز یہی خبریں، کوئی دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارے تلنگانہ کے ہی یہ اخبارات میں، ہمارے اطراف و اکناف میں ہونے والے اخبارات کے نیوز کے ذریعے یہ حالات معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ایک ایسا فتنہ برپا ہو چکا ہے، یہ پورے گھریلو حالات کو بھی سامنے باہر لا کے رکھ دیا۔ یہ سوشل میڈیا ان چیزوں کے ذریعے ایک گاؤں میں اگر کچھ واقعہ ہو رہا ہے، شاید گاؤں والوں کو معلوم ہو نہ ہو، اس سے پہلے ہی پورے ملک میں یا پورے علاقے میں یہ واقعات پھیل جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالت میں نوجوان جس کی عمر کے، جس کی جوانی کے قدر نے اسلام نے ایک بہترین انداز میں ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے قرآن و سنت میں، آج وہ اہمیت کو امت مسلمہ کے نوجوان اپنے جوانی کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں پہنچ رہا ہے، ان لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی تربیت صحیح نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے دوستانہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تمام وجوہات تھے جو نوجوانوں کے بگاڑ کے اور اسباب بن رہے ہیں، جس کا نتیجہ میں خاندان تباہ ہو جا رہے ہیں، اور معاشرے میں صرف ایک گھر برباد نہیں، ایک خاندان برباد نہیں، بلکہ ایک آدمی کی غلطی جو ہے پورے امت مسلمہ پر بھی تھوپے جا رہا ہے۔ بسا اوقات ایسے واقعات روز ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، اگر نوجوانوں کا ذکر ہم اسلام کے حوالے سے نہ کیا جائے تو پھر اسلام کا کوئی نام و نشانی نہیں رہے گا، اسلامی تاریخ کا کوئی نام و نشانی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم کو بھی اگر ہم شروع سے غور و فکر کے ساتھ اس پر غور کیا جائے، اس کی تفسیر پر نظر ڈالا جائے، قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ نے نوجوانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کے بے شمار واقعات موجود ہیں، اور اسلام کے شروعات میں نوجوانوں کی ہی قربانی تھی، جس کے نتیجے میں اسلام پورے عالم کے اندر ایک بہترین امن و شانتی کا پیغام لہرایا ہے۔ اور اگر نوجوانوں کو نہ ذکر نہ کیا جائے تو پھر اسلام کا تاریخ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، اسلام کا تاریخ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو رہا ہے، آپ پر نبوت کی ذمہ داری دیا جا رہا ہے، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ جو تربیت میں رہ رہے ہیں نوجوان ہیں، جو آپ کے ساتھ بالکل جو وہی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں وہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، جن میں زید بن حارثہ صف اول میں تھے، بالکل نوجوان تھے۔ حضرت علی جو نوجوانی کے قریب کی عمر کے تھے، یعنی بچے تھے، یعنی ایسے بچے نہیں تھے جو شعور نہ ہو، جو عقل نہ ہو، جو سمجھ نہ ہو، بلکہ سمجھ بوجھ کے رکھنے والے بچے تھے، لڑکا تھا 8-9 سال کے، اور بالکل حالات کو بھی غور و فکر کرنے والے تھے، اور معاشرے کو بھی غور و فکر کرنے والی عمر تھی ان کی، اور انہوں نے اس عمر میں اسلام کو قبول کرتے ہوئے اپنی جوانی کو ایک بہترین رہنما اور ایک بہترین ماڈل دکھایا ہے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ اور نوجوانوں کا ذکر قرآن میں ایک بہترین انداز میں ذکر کیا ہے سورہ کہف کے اندر، جہاں ہم ذکر جمعہ کے دن ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ اس جو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا چند نوجوانوں کا واقعہ، انہم آمنوا فتیۃ بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ نوجوان تھے جن لوگوں نے
وہ تھوڑے ہی نوجوان تھے جن کی تعداد میں مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے، الغرض 5 سے زیادہ 10 سے کم، وہ ایسے نوجوان جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ مضبوط ایمان لائے، اور وہ ایمان جو ان کو اور زیادتی ہی کیا ہے، اور حالات ان کے اوپر ایسے مصائب ان کے اوپر آئے، ان مصائب میں، ان پریشانیوں کی حالت میں جہاں ان کی جانوں کا خطرہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا سے الگ ہو کر ایک ایسا گوشہ اختیار کیا، بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات کو یا ان کی زندگی کو ایک عبرتناک قصے کی طرح، ایک بہترین رہنمائی کی اصول کی طرح ان لوگ پڑھنے لگے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا۔ اور اس نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت، ان نوجوانوں کی قدر، ان نوجوان جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ تمام کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب وہ اپنے علاقے سے نکلے، ان کے پیچھے ایک کتا بھی ان کے حفاظت کے لیے نکل پڑا۔ کون سا کتا؟ جس کتے کا ذکر ہم نجس کہہ کر ذکر کرتے ہیں، جس کتے کا ذکر جب احادیث کے اندر آتا ہے تو جس برتن میں کتا منہ ڈالے وہ برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے۔ ایسے کتے کا ذکر اس قرآن میں ان داعیان اسلام، ان پاک باز نوجوانوں کا ساتھ اس کتے کو صحبت کیا گیا تاکہ ان کی حفاظت کرے، اور وہ کتا بھی ایسا ان کی حفاظت کیا جہاں جس غار میں جا کر وہ لوگ پناہ لیے، اس غار کے باہر وہ کتا ایسا بیٹھے رہا، دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ ان کو چیر پھاڑ کر کھا لے گا۔ اس کا رعب ایسا تھا کتے کا، اور وہ اسی طرح ان کی حفاظت میں۔ تو یہ معلوم ہوا قرآن کریم کی دوسری آیتوں کی روشنی میں بھی، اگر کتے کی صحیح تربیت بھی کیا جائے، کتے صحیح لوگوں کے ساتھ اگر رہا تو اس کا ساتھ میں رکھنا بھی جائز ہوتا، اس کے ساتھ رکھنا بھی حلال ہوتا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے کچھ واقعات میں، شکار کے کچھ احکام و مسائل میں ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی پالتو کتا ہے اور وہ اس مقصد سے پالے، اس کی ریوڑ کی حفاظت ہو یا اس کی کھیتیوں کا دیکھ بھال ہو، اس مقصد سے پالتے ہوئے شکار کا بھی اس کے ساتھ لے کر چلے اور اس کو تربیت دے، اس کتے کو شکار کی تربیت دے، اور وہ کتا خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے شکار کیا کرے، اس کتے کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دے شکار کے لیے، وہ جس حلال جانور کو پکڑ کر لاتا ہے وہ حلال جانور اس مالک کے لیے جائز ہو جاتا ہے شریعت کے اندر۔ یہ کتنی بہترین تعلیم ہے، گویا کہ یہاں علم دینے سے، یہاں صحیح تعلیم دینے سے ایک نجس جانور کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہو رہا ہے۔ آج امت کا ایک بہترین نوجوان، امت کا ایک طاقتور نوجوان، آج امت کا ایک بہترین خوبصورت نوجوان، اس کی اگر صحیح تربیت کیا جائے، اس کی صحیح تعلیم دیا جائے، کیا امت کی بقا کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کے خیر کے لیے اس کی کیا خدمات ہو سکتے ہیں؟ آپ غور کیجئے اس پر، وہ کتنا کام آئے گا امت کے لیے۔ لیکن آج اس پر غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، اور نوجوان کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت بالخصوص ایسے فتنے ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کرتے، ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا وہ غلط صحبتوں میں غلط تعلیم لیتے ہیں، غلط تربیت لیتے ہیں، پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے خاندان پر بھی پڑتا ہے، امت مسلمہ پر بھی اس کا انجام، اس کا جو سزا بھگتنا پڑتا ہے، اس کی بدنامی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے نوجوانوں کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح روایت ہے، علامہ البانی بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کے اندر صرف ایک ہی ذکر ہے، ایک چیز کا میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ تو غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی ایسا کام کرو تم جوانی کے اندر، وہ کام نہ کرنے پر عمر پر جب عمر دراز ہو جاؤ، بڑھاپے آ جائے، افسوس اور شرمندہ نہ ہو، ہائے کاش یہ کام میں جوانی میں کرا ہوتا تو کتنا اچھا ہو، یہ کام میں جوانی میں کرتا تو کتنا اچھا رہتا تھا، یہ الفاظ ادا کرنے کی نوبت نہ آئے عمر دراز ہونے کے بعد۔
وہ کام کر لو جوانی میں ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک بھائی بتا رہے تھے حالت جب ان کی صحت اچھی تھی، حدیث کے اندر یہ بھی ذکر آیا، غنیمت سمجھو صحت کو بیماری سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ تو صحت جب تھی جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے تھے، صحت جب تھی جمعہ کے لیے نہیں آتے تھے، اور آج ہم کتنے ایسے بیماروں کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے دعا کرو مول صاحب میرا خواہش ہے مسجد میں آنے کا۔ کتنے لوگ ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے؟ جب جوانی تھی، جب طاقت تھی، جب صحت تھا تو نہیں آئے، اب جب بیماری آ گئی، اب بڑھا پن آ گیا، سجدہ کرنے کی نوبت بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی نوبت بھی نہیں آ رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، غنیمت سمجھو بیماری کو صحت سے، صحت کو بیماری سے پہلے۔ یہ عظیم نعمتیں ہیں، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اور ایک اس حدیث کے اندر اس چیز کو بھی ہے، لوگ جو ہے اکثر امت کے لوگ ضائع کر دیتے ہیں دو چیزوں کو، ایک وقت کو برباد کر دیتے ہیں، دوسرا صحت کے بھی خیال نہیں کرتے۔ آج بیماریوں کا دیکھا جائے، جہاں کہیں بھی ہاسپٹل میں دیکھو، جہاں 50-60 غیر رہتے وہاں 10-15 مسلمان بھی رہتے۔ بس اوقات آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیے، غیر سے زیادہ مسلمان زیادہ، کیونکہ معاشی اعتبار سے مسلمان تباہ ہے، پرائیویٹ میں نہیں بتا سکتا، تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے مسلمان زیادہ رہیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اپنی صحت کا قدر و قیمت نہیں جاننا، اپنے زندگی کو مقصد نہیں سمجھنا، اس دنیا کے اندر لہو لعب میں انہی چیزوں میں پڑے رہنا۔ جب بیماری آ گئی، جب پریشانی آ گئی، جب بڑھاپے آ گئے، تب اللہ یاد آ جاتا۔ یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیں تربیت دینے کا ہے۔ اور افسوس کے بعد کیا ہوتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں، سب کو اطلاع دیا جاتا ہے، سب لوگ آنے کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں، جو مسجد سے دور ہوتے ہیں، ان تک جا کر پیغام بھی دیا جاتا، آئیے آج ایک پروگرام ہے، اور ہر خطیب ہو یا ہر مقرر ہو، سب کے لیے ایک معاشرے کو غور و فکر کر کے بیان کیا جاتا۔ لیکن آنے والے وہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر آتے ہیں، آنے والے وہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو ریگولر آتے ہیں۔ ایسے بیانوں کا ترجیح دے کر، ایسے تقاریر کو توجہ کے ساتھ سننے والے وہی لوگ ہوتے جو ریگولر آنے والے، جو ہمیشہ آنے والے ہوتے۔ تو ہم پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ان باتوں پر غور و فکر کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، ان باتوں کے ذریعے ہمارے لیے یہ نصیحت ہو سکتی ہے، جو نہیں آئے ان تک یہ پیغام کو کس ناحیے سے پہنچایا جائے، اس پر بھی غور کرنے کا ایک بہترین موقع مل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کی قدر جو ہے بہت ہی بڑا عظیم۔ کیوں جوانی کی قدر اس لیے اتنا عظیم ہے، جوانوں کے بازو میں یہ قوت ہے، پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ جوانی کی بازوؤں میں یہ قوت ہے، پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ جوانی کے پاس یہ طاقت اور بہادری ہے، موجوں کے سامنے ٹکراتے ہوئے تیر سکتا ہے، جو بڑے بڑے موجوں کے سامنے تیر سکتا ہے پانی کے اندر، یہ قوت ہے۔ اور تاریخ اسلام کو بھی دیکھیے، یا دنیا کے دوسرے ناحیے سے کسی بھی ریولیوشن کو دیکھیے، کسی بھی ریولیوشن کو دیکھ لیے، مومنٹ کو دیکھ لیجئے، اس مومنٹ میں، اس ریولیوشن میں، اس تاریخی ابواب میں اگر نوجوان نہیں ہے تو وہ ریولیوشن، وہ مومنٹ فیل ہے۔ اور معاشرے کے اندر حکومت کو بھی یا انتظامیہ امور کو بھی جوانیوں سے بھی خطرہ رہتا ہے، جو غلط طریقے سے حکومت چلاتے یا معاشرے کے اندر امن و امان کو خرابی کرنے میں کون زیادہ کردار ادا کرتے؟ جوان ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال لے سکتے ہیں آپ لوگ، اگر رات کے وقت میں 10 بجنے کے بعد چوراہا پر ایک 4-5 بوڑھوں کو بٹھا کر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے دیکھیں، کوئی ان کے بارے میں سوال نہیں کرتا، یا صبح کے وقت میں کہیں 4-5 بوڑھے بیٹھ جائیں، دن کے وقت میں بیٹھ جائے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پینشن وغیرہ، بیماریاں، تکلیفاں، گھریلو پریشانیاں، بہو اور داماد، سسرے، بیٹے بیٹیاں، ان کے جھگڑے وغیرہ بات کر لے رہے بوڑھے لوگ، یہی لوگ تصور کریں گے، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن وہی جوانوں کو آپ ایک 4-5 جوانوں کو ایک 2-3 گھنٹے کہیں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیں، ضرور بضرور کوئی نہ کوئی پوچھے گا کیوں بیٹھے یہاں، کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ اگر اس علاقے میں پولیس پیٹرولنگ گاڑی بھی گھومتی ہے، وہ گاڑی میں روک کر کیا بات ہے، کیوں بیٹھے، چلو گھروں میں، ڈانٹتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ ان کو خطرہ ہے کہیں 4 جوان اکٹھا ہو جائے، کچھ پلان نہ کر دے، کہیں 4 جوان اکٹھے ہو جائے، کچھ کسی کا نقصان نہ کر دے، امن و امان کا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جو معاشرے کے اندر فتنہ کا باعث بنے۔ لوگ روک دیتے ہیں،
گویا کہ نوجوان چاہے بگاڑنے میں بھی آگے رہ سکتا ہے اور وہیں سدھارنے بھی، اگر ان کی صحیح تربیت کیا جائے، بہت جلدی بہترین انداز میں نوجوان معاشرے کو سدھار سکتا ہے اور ایک بہترین مثال قائم کر سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات گزرے، اور جوانی کی اہمیت اس لیے بھی اسلام میں ہے کیونکہ کل قیامت کے اللہ کے نزدیک جب سارے انسان کھڑے رہیں گے اللہ کے بارگاہ میں، سارے انسان اللہ کے بارگاہ میں کھڑے رہیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، جہاں آدم سے لے کر آخری انسان تک اس میدان حشر میں کھڑے رہیں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میدان محشر میں جو کہ سورج بالکل سروں پہ رہے گا اور زمین تانبے کی طرح جلتا ہوا رہے گا، اللہ کے عرش کے چھاؤں کے علاوہ کوئی اور چھاؤں نہیں رہے گا، انسان تڑپتا رہے گا، چاہے اس کا حساب و کتاب کچھ بھی ہو جائے، جلدی سے اس کے ہاتھ میں نام اعمال آ جائے، انسان انتظار کرے گا اور اس کی نگاہیں عرش کے طرف رہیں گے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہوئے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، اما عائشہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں انسان جو قبروں سے اٹھے گا ننگا اٹھے گا، فطرت پر اٹھے گا، اما عائشہ یہ سننا تھا، گھبرا جاتی ہے، اللہ کے رسول ہمارے کیا حال ہوگا، ہم لوگ ننگے دھڑکے ہم لوگ اٹھیں گے، مرد لوگ بھی رہیں گے، سارے لوگ رہیں گے آدم سے لے کر آخری انسان تک، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ عزت ماں باپ امہات المومنین اما عائشہ پوچھتی ہے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، عائشہ آپ لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے، کہہ رہے ہیں آپ ایسا کہا، انسان کو خود کو اپنا فکر نہیں رہے گا، وہ خود اپنا جسم کو نہیں دیکھ لے سکتا، آج میرا کیا حال ہے، بلکہ اس کی نگاہ جو ہے عرش کے طرف رہے گا۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہاتھ میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا یا دائیں ہاتھ میں دے گا، میرے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا یا رائٹ ہینڈ میں ملے گا، یہ انسان کا فکر یہ ہوگا۔ اس موقع پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگا کسی کے بازو میں، اور وہ گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ امام مسلم نے حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ ایسا منظر ہوگا انبیاء علیہ السلام تھر آ جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کام جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کہتے ہیں ربی سلم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، میرے بیوی بچے جانے دے بھاڑ میں۔ ہر انسان یہ فکر میں رہے گا۔ قرآن نے ایک بہترین نقشہ، جبکہ اس کا جھلک ہم نے اس کرونا کا مومنٹ میں دیکھا ہے۔ کرونا کا مومنٹ میں ہم نے کیا ایسے واقعات نہیں سنے؟ ریلوے اسٹیشن میں ماں مری ہوئی ماں کے اوپر چھوٹا بچہ، دودھ کے لیے تڑپنے والا بچہ، ماں کے چھاتیوں کے ساتھ کھیلنے والا بچے کے منظر کو ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ مری ہے کب کی، لیکن ایسے بچے کو بھی دیکھا ہم نے، کیا ایسے واقعات کو نہیں دیکھا؟ کرونا کے ساتھ مرا ہے، اس کی لاش کو اٹھانے والا نہیں، لکڑیوں کے ساتھ گڈھے کے اندر ڈھکیل دیے اور بلڈوزر کے ساتھ JCB کے ساتھ مٹی ڈال دیے، کیا ہم نے ایسے منظر کو نہیں دیکھا؟ یہ وہی منظر کو یاد دلاتے ہیں، اسی دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کو کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کو کام آئے گا۔ یہ وہ جھلک تھا۔ اسراء کے اندر، سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ہم نے کچھ ایسے واقعات کو نازل کرتے ہیں، ہم نے کچھ ایسے حالات کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ سورہ اسراء میں اللہ فرماتا ہے میرے بھائیوں یہ ایسے واقعات گزر چکے، تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وہ میدان محشر کا منظر جو ہوگا، اس منظر میں لا تزال قدمہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن الخمسہ، آدم کے بیٹے کا، انسان کا قدم ہرگز نہیں ہٹے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے۔ ان 5 سوال میں پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنی، تمہارا عمر، تمہاری زندگی، تمہاری لائف کہاں گزارے ہو، پورا حساب بتاؤ تمہاری عمر کا، پیدائش سے لے کر، بالخصوص محدثین فرماتے ہیں بلوغت سے لے کر 10 سال کی عمر سے لے کر مرتے دم تک، یعنی انسان کو جب شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، تب سے لے کر آخری وقت تک ہر وہ لمحہ کا وہاں ریکارڈ رہے گا۔ وہ ریکارڈ کے بارے میں اللہ انسان سے پوچھتا، جبکہ لکھنے والے فرشتے لکھ لیے اور تختیاں بھر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کتابیں، جو لکھنے کی جو کتابیں تھے وہ تو میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، لیکن انسان سے اللہ پوچھ رہا بتا حساب و کتاب،
تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ عمر میں انسان کا بچپنا بھی آیا، وہ عمر بھی آیا جو کھیل و کود میں، لو لیب میں گزار چکا، جوانی بھی آ چکا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر بھی آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین پورا عمر کا حساب پوچھتا ہے اور اس کے اندر پورا کا پورا حساب دینا، جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ رب العالمین ہر نعمت کے بارے میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات کو غور و فکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے حوالے سے ایک مرتبہ ذکر کیا، اگر غنیمت کے مال میں سے ایک آدمی اگر سوئی بھی چھپا لے، کل قیامت کے دن اس کو لے کر حاضر ہوگا۔ سوئی کی کیا اہمیت ہے، سوئی کی کیا وقار ہے، وہ سوئی کتنا چھوٹا ہے، اس سوئی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اب آپ سوچئے کون سے ہمارے اعمال ایسے کتنے نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم اللہ کے سامنے کیا کہیں گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اور وہ اتنا خطرناک منظر کا وقت ہوگا، انسان کہے گا میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا حساب و کتاب کچھ بھی ہو جائے میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن یہ پریشانی نہیں چاہیے۔ کیا پریشانی؟ نیچے زمین تانبے کی طرح جلتا ہوا ہے، سورج اوپر سے ہے، اور انسان کو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے سورج جو ہے سروں پہ رہے گا، بالکل اس کے قریب رہے گا۔ ایسا خطرناک منظر کی حالت میں انسان چاہے میں جہنم میں، جبکہ وہ خبر کا، موت کا دردناک واقعات سے سامنے کرتے ہوئے وہ میدان محشر میں پہنچا ہے اور وہ چاہتا ہے جہنم میں جاؤں گا، جبکہ وہ تو اور بڑا دردناک عذاب ہے، وہ تو دردناک عذاب ہے۔ ایسے جگہ انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا عمر کے بارے میں، وہ عمر کا حساب وقت بہت لمبا وقت ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اس دن کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اور وہاں پورا عمر کا حساب دینے کے بعد اب آئیے دوسرا امپورٹنٹ سوال، جوانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا جوانی، جبکہ پہلے سوال میں آ چکا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے کا مطلب علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس کی اہمیت ہے۔ دوبارہ پہلی مرتبہ تم سرسری دیے ہیں، اب تفصیلاً چاہیے ہم کو جواب، کیونکہ جوانی کا عمر جو ہے بہت لمبا عرصہ ہے، انسان کی زندگی میں جوانی کا عمر بہت لمبا عرصہ ہے۔ عام طور پر لوگ زبانی طور پر بھی الفاظ کہتے ہیں، جب 50 سال ہو گئے اب میں تو بڈھا ہو چکا ہوں، آج کی کل کی، ایسے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں نا۔ 15 سال سے لے کر لگ بھگ 40 سال، محدثین فرماتے ہیں جوانی کی عمر کی قید جو ہے 15، بعض محدثین 10 یا 13 بھی بتاتے ہیں، 40 سال تک ہے، یہ جوانی کی عمر ہے۔ اب اس کے بعد ہم عام طور پر دیکھتے ہیں 55 سال کے بعد کہتے ہیں میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، میں کاروبار بند کر چکا ہوں، بچہ سنبھال رہا ہے دکان، بچہ جاب کر رہا ہے، میں ذرا ریسٹ لے رہا ہوں، میں واکنگ کر رہا ہوں، ہارٹ آ گیا، یہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے عذاب ہو سکتا ہے، اس پر کیوں غور نہ کیا جائے، اس پر کیوں غور نہ کیا جائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر سورہ قیامہ میں ذکر کیا ہے، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں انسان موت کے وقت میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اللہ اکبر، بڑا ہی دردناک منظر ہے۔ وہ وقت جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بلاؤ حکیم کو، بلاؤ ڈاکٹر کو، بلاؤ راقی کو بلاؤ، لیکن اس مرنے والے کو معلوم ہوتا ہے اب یہاں کوئی راقی کام نہیں کرے گا، کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرے گا، یہ وہ وقت آ چکا ہے، فرق الگ ہونے کے وقت آ چکا ہے، دنیا سے کٹنے کے وقت آ چکا ہے۔ اور وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی دوسرے پنڈلی سے رگڑی جائے گی، تکلیف در تکلیف اسے دیا جائے گا۔ اس کا ایک حکمت مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیف، انسان ہاسپٹل میں خالی ہارٹ کے نام پہ جوائن ہوتا ہے، لیکن ڈیڈ باڈی کڈنی فیل، لنگس فیل، کینسر آ چکا ہے، وہ بیماری، یہ بیماری 50 رپورٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اور آج کل تو کرونا نہیں تو بھی کرونا بھی آیا بول کر رپورٹ آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا یہ تکلیف دا تکلیف، ایک تفسیر مفسرین یہ بھی ذکر کیا انسانوں کو تکلیف سے تکلیف دیا جاتا ہے، اور اتنے تکلیفیں برداشت یا اتنے تکلیفیں سہتے ہوئے انسان موت کا شکار ہو رہا ہے،
لیکن پھر بھی فکر نہیں کر رہا. تو وہ جوانی کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. ترمذی کی روایت ہے. دوسرا سوال ہوگا بتاؤ تمہاری جوانی کی قدر تم نے کیسے کی, جوانی کیسے گزاری, جوانی لاؤ لیب میں گزاری. کیونکہ آج جوانی کیسے گزر رہا ہے ہم تھوڑا سا تفصیل سے ذکر لیتے ہیں. آج کا جوانی کیا ہے, 15 سال 16 سال آ چکا ہے تو ہاتھ میں موبائل آ گیا, ہاتھ میں موبائل آ گیا. اب تو یہ سال تو جو ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بچوں کو موبائل دلانا ہی پڑا. کیا کریں گے وہ صاحب, دلانا پڑتا. نہیں تو آن لائن کلاسز سے چل رہے بچے کو, آن لائن کلاسز چل رہے ہیں. ان آن لائن کلاسز کی وجہ سے کتنے اموات ہوئے. فائدہ جہاں پہنچا وہ اللہ بہتر جانے, لیکن نقصان تو بہت زیادہ ہوا, نقصان تو. اور ایسے ایسے 15-16 سال کے بچے سائیکیٹرسٹوں کے پاس لے کر پہنچے ماں باپ, آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے ماں باپ, دماغی ڈاکٹروں کے پاس لے کر پہنچے ماں باپ. ان بچوں کو موبائل زیادہ دیکھنے سے, ہیڈ فون سے زیادہ استعمال کرنے سے, موبائل کے اندر جو غلط تصویریں دیکھنے کی وجہ سے دل پر دماغ پر جو پریشر پڑا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان 4 اصولوں کو بتلایا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرے, ماں باپ کیسے کیا کرے بچوں کو تربیت. آج وہ تربیت کا غلط نتیجہ کی وجہ سے 17 سال 16 سال کے نوجوان لڑکیوں کو لے کر بھاگ رہا ہے. نوجوان یہ عشق و محبت کے چکر میں, اور عشق و محبت ایک تو دشمن کا فتنہ لو جہاد کے نام سے امت کو ورغلا رہا ہے, جبکہ امت کے بیٹیوں کا حساب تجزیہ اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو اللہ اکبر ہر 100 میں 60 تو ملیں گے آپ کو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کا. ہر 100 میں 60 تو ضرور ملیں گے آپ کو. کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے دیہاتوں میں گھومنے کا, دیہاتوں میں کام کرنے کا ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے. کوئی ایسا گاؤں نہیں ملا اس گاؤں میں مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی ہو, ایسا نہ بھاگی ہو, ایسا واقعہ نہیں ملا. ہر گاؤں میں غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کا واقعہ, ہر گاؤں میں. شہروں میں باہر نہیں آتا ذلی باتیں, لیکن دیہات میں تھوڑا سا ہوا پورا گاؤں پورا چرچا ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی غلط تربیت. لیکن نوجوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اہمیت کے بارے میں بتلایا. اے نوجوان, یا معاشرۃ الشباب من استطاع منکم فلیتزوج. تمہیں شادی کی خواہش, تمہیں سیکسول خواہشیں جب آ گئے, تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی شادی کرو. اس شادی کے لیے تم نہ دیکھو بہن ہے, تم نہ دیکھو گھر میں اور بھی لوگ شادی کے لیے ہیں, تمہیں شادی کی, لیکن شرط یہ دیکھو تم اپنے بیوی کو پال سکو, تمہارے پاس نان نفقے کا کچھ انتظام ہو جائے, تم شادی کرو, تاخیر مت کرو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی جلدی سے جلدی شادی کیا جائے. تعلیم اگر دینا چاہ رہے تو تعلیم دلوائے شادی کے بعد, لیکن تعلیم کے نام پر شادیوں میں دیر کرنا اور نقصان کا باعث, اور یا اپنا عزت کی حفاظت یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت, یہ بڑی دشواری ہو چکا ہے آج نوجوانوں کے ساتھ. ہمارے استاد شیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالجوں میں وہ لڑکی اللہ کے ولی ہے. وہ نوجوان لڑکیاں لڑکے جو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر طرح کے عشق و محبت اور بری نظروں سے بچا لے اپنے آپ کو, وہ اللہ کا ولی ہے اس دور میں. کیونکہ بہت بڑا خطرناک ہے. ہاتھ میں انگارے کو لینے کے مانند ہے جوانی کو بچانا برائیوں سے, ہاتھ میں انگارے کو لینے کے مانند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں, اے لوگوں, تمہارے لیے یہ بہتر ہے کیلا تمہارے سر پہ ٹوک لو تم, لیکن یہ زیبا نہیں ہے کسی عورت کو ٹچ کرو, تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو, تمہارے لیے زیبا نہیں ہے. یہ بہتر ہے کیلا ٹوک لو تمہارے سر پہ, لیکن عورت کو ٹچ کرو, ایسے یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے. کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ اے نوجوان, غالباً حضرت علی سے کہتے ہیں تمہاری پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر پکڑ ہے تمہاری. گویا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو, تم نظروں کو اٹھا کر نہ دیکھو کون جا رہی ہے. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک مرتبہ ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں مجبوراً, آج تو بہت کچھ کلباں ہیں, پب ہے, پارک ہے, کیا کیا تماشے ہیں,
اس زمانے میں کچھ نوجوان صحابہ پوچھے اللہ کے رسول سے، ہم 2-4 افراد اگر بیٹھ کر کہیں بات کر لینا پڑے روڈ پہ تو کیا مشکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ تمہارے نظروں کو نیچے رکھو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور آنے جانے والوں کو سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا نوجوانوں کو، سب سے پہلے وہاں یہی بتلایا، روڈ سے ہٹ کر بات کرو، سائڈ میں رہ کر بات کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اچھائی کا حکم دے کر برائی سے منع کرو۔ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ زنا کے طرف جانے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام اسباب میں پہلا سبب، پہلا سیڑھی بد نظری ہے، بری نظر ہے، کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے۔ اور میرے ماں اور بہنوں، میرے بہنوں، میرے لڑکیوں، میرے بیٹیوں، آپ لوگ اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جوانی کی عمر میں جب پہنچتی ہے میک اپ کا بہت زیادہ خواہش ہوتا ہے۔ فطری اعتبار سے آپ لوگوں کو، جبکہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں خوبصورت بنایا ہے، اس کے باوجود اور خوبصورتی کے چکر میں وہ اپنے چہرے کو بگاڑنے کے لیے بیوٹی پارلر یا کیا کیا تماشے کرتے، اللہ حفاظت کرے، وہ اتنا نقصان دہ چیزیں استعمال کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ہمارے طرف راغب ہو جائے۔ شادیوں میں، فنکشنوں میں، ماں اور بہنوں آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاں انتظام کیا جاتا ہے، وہاں مکمل پردے کا انتظام، عورتوں کا سیکشن الگ، مردوں کا سیکشن الگ، اس کے باوجود عورتیں برقع کھول کر چلی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے جویلری، اپنے زیورات دکھائے، اپنے ساڑی دکھائے، اپنا ڈریس کو دکھائے۔ یہ نمائش کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جن کے لیے زیبا نہیں ہے کسی عورت کو، وہ اپنے جسم کی بناؤ سنگار کسی کو دکھائے سوائے اس کے مرد کے، زیبا نہیں ہے کسی عورت کے لیے۔ اور یہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج کل موبائل ہے، کیا کون کیمرہ لے رہا، اور خاص طور پہ رشتوں کے معاملے میں بھی یہ کیمرہ فون کہاں کہاں سے فوٹوز لیا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آج بہت سارے لوگ، ہر آدمی ایک میرج بیورو کھول کر بیٹھا ہے، اس کے موبائل اٹھا کر دیکھو سبوں کے فائلز فوٹوز رہیں گے، یہ لڑکی یہ لڑکا، یہ لڑکی وہ لڑکا۔ اور شادی کے لیے بھی بہت سارے لڑکیاں گھروں میں بہت زیادہ عمر کو پہنچ کر بیٹھی ہے، میری بیٹی کا رشتہ دیکھو، میرے بہن کا رشتہ دیکھو، اچھا بایوڈاٹا دو، فوٹو دو۔ اب پتہ نہیں وہ فوٹو شاپ میں مارپنگ ہو کر کہاں کہاں جا رہا ہے۔ ہم قریب کاماریڈی کے قریب ایک دیہات میں ایک لڑکی کا سوسائڈ ہوا ہے، شادی ہونے کے 5 دن کے بعد، شادی ہونے کے بعد، مسلم لڑکی کی بات کر رہا ہوں، شادی ہونے کے بعد 5 دن کے بعد سوسائڈ ہوا لڑکی کا۔ تو کیوں سوسائڈ کیا گیا؟ ریزن پتا چلا، رشتوں کے لیے کئی دنوں سے اس کا فوٹو جو ہے میرج بیورو چلانے والے جو بروکراں ہوتے ہیں، رشتے لگانے والے، ان کو دیا گیا۔ وہ کہاں کہاں کی گھوم رہا، آخر پھر آ کر جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس کے پاس وہ فوٹو جب پہنچا تو جس طرح اس نے فوٹو دیا تھا، اس کے بھائی یا اس کے باپ نے دیا تھا جن لوگوں کو، اس کے پورے مارکنگ ہو کر اس کا گلا، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے پورے بدلے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب ایک فحاشی اور عریانی کی حالت میں فوٹو اس کے شوہر کے پاس پہنچا۔ میاں بیوی میں تکرار ہوئی اور وہ برداشت نہ کر سکی، بے صبری ہو گئی، جا کر سوسائڈ کر دی۔ تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں اپنے آپ کو عزت و آبرو سے، لڑکے لڑکیاں اگر بچانا ہے اپنے آپ کو، شادی کی عمر جب پہنچ جائے آپ یہ نہ دیکھو گھر میں کون ہے، آپ اپنا استطاعت دیکھو، میں مہر دے سکتا ہوں یا نہیں۔ شادی کے لیے صرف یہی ہے خرچہ، مہر اور ولیمہ۔ ولیمہ بھی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں کوئی گنہگار نہیں ہے، سنت ہے صرف، فرض نہیں۔ فرض مہر ضروری ہے، اور فرض یہ ہے بیوی کو کھانا کھلائے، بیوی کو کپڑا دے، بیوی کو رہنے کے لیے کہیں جگہ مہیا کرے، بس یہ فرض ہے۔ ولیمہ اپنے استطاعت، وہ 2 آدمی کو بھی کھانا کھلائے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بول کر بسکٹ اور چائے کھلائے، ولیمہ کے نام پہ چل جاتا ہے۔ لیکن آج نوجوان لڑکے لڑکیاں، آپ لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کریں، یہ جوانی کی آج کیسے برباد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جوانی آج برباد ہو رہا ہے شراب کے نشہ میں، شراب کے نشہ میں جوانی برباد ہو رہا ہے۔ باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا بھی پیوٹ ہے۔ آج ابھی گزرا نا جنوری 1 کتنے نوجوان فرسٹ ٹائم کہہ کر لائف ٹائم استعمال کرنا شروع کیے۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، ہر 1 جنوری کو فرسٹ ٹائم کہہ کر شروع کرتے، لیکن عادت وہ لائف ٹائم کے لیے ہو جاتا ہے۔ ہر 1 جنوری کو
31 दिसंबर को फर्स्ट टाइम कहकर शुरू होता, लाइफ टाइम तक रहता वो आदत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों का जड़ है। आज नौजवान शराब के अंदर मस्त हो चुका है। इस जवानी को शराब के दाग से अगर बचाना है तो अल्लाह की तरफ तवज्जो देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन शराबियों को तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल तीनतुल खबाल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीनतुल खबाल जहन्नमियों का पीप है, जहन्नमियों का खून है, ये शराबियों को पिलाया जाएगा। और आज नौजवान ज़िना और ख़ास तौर पर नौजवान मुब्तला है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और म्यूज़िक और गंदी गंदी तस्वीरें एक दूसरे को शेयर कर लेना, डांस और म्यूज़िक चीज़ों में, ये भी इतना ख़तरनाक गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मज़ामीर को तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मैं मज़ामीर यानी ये म्यूज़िक जितने भी उसके तमाम चीज़ें अज्जा होते हैं, म्यूज़िक के जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं वो तमाम चीज़ें, ढोल हो, ताशा हो, फ्लूटो हो, चाहे वो जितने भी किस्म के म्यूज़िक के हैं, उन चीज़ों को तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी गाना सुनता है कल क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और अम्मा आयशा की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गाना सुनने वाले सही सुनन तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं गाना सुनने वाला कल क़यामत के दिन बहुत ही बड़ा वहशतनाक हालत में उठाया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, अनक़रीब लोग खस्फ़ मस्फ़ के शिकार हो जाएंगे। खस्फ़ और मस्फ़ क्या चीज़ है? लोगों के चेहरे बिगाड़े जाएंगे, लोगों के चेहरे बिगाड़े जाएंगे और लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। और ये वाक़या पेश आएगा। साहबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल ये कब होगा? जब लोग उम्मत के शराब के निशा में डूब जाए और ज़िना को हलाल समझे और गाना बजाने को जायज़ समझे और रेशम को इस्तेमाल करने लगे उम्मत के मर्द लोग, तब ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी, लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। और आज ऐसे वाक़या बेशुमार है, आप देखिए। और ज़मीन में धंसे जाने का अनक़रीब किसी इलाके में अभी सोशल मीडिया में वो वीडियो भी गर्दिश कर रहा है कि ज़मीन पूरा का पूरा धंस चुका है। ऐसे कई वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं। ये उस वक्त होगा जब तेज़ी के साथ ज़िना, फ़हाशी, शराबी आम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों की अहमियत को जिक्र किए, आए नौजवानों तुम्हारी कदर इतना ज़्यादा है, कल वही मैदान हशर जिसका अभी तस्करा हमने कर रहे थे, जिसके हौलनाकी, उस हौलनाकी की हालत में वहाँ कोई छाँव नहीं रहेगा सिवाय रब्बुल आलमीन के अर्श के छाँव में। उस छाँव के अंदर वो नौजवान को जगह दिया जाएगा, उस अर्श के साए में उस नौजवान को मौका मिलेगा जिसे दुनिया में कोई हसीना ने, किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया हो और वो नौजवान कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। आज नौजवान को ज़रूरत है अपने आप को यूसुफ बने, अपने आप को यूसुफ के किरदार को अपनाने की आज नौजवानों की ज़रूरत है, अपने आप को, अपने दामन को बुराइयों से बाज रखने की, पाक रखने की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो जन्नत के वारिस बना दिए जाते हैं। आज ज़रूरी है, नौजवानों की अहमियत इसलिए ज़रूरी है, नौजवान तुम्हारी इबादत जो है अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कल क़यामत के दिन मैदान हशर में उस आदमी को, वो अर्श के साए में उस नौजवान को जगह मिलेगा जिसका दिल इबादत में लटका हो, जो हमेशा इबादत में जिसकी जवानी गुजरी हो, जो अल्लाह के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारा हो। ऐसा खुश नसीब नौजवान को भी। और तारीख़ में आप देखें ज़ैद बिन हारिसा नौजवान कैसे थे, उसामा बिन ज़ैद वही ज़ैद बिन हारिसा के नौजवान जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में यरमूक और बड़े बड़े सुपर पावर रूम के जैसे ताकतवरों से लड़ने के लिए 18-19 साल की उम्र में अबू बकर उमर जैसे लोगों को अपने पीछे लेकर, फौज में लेकर वो जा रहे हैं वो नौजवान। आप देखिए तारीख़ इस्लाम के बेशुमार ऐसे अबवाब मिलेंगे आपको जो नौजवान मुट्ठी भर थे, जो पूरे मुल्क की तारीख़ को बदल डाले, पूरी हुकूमतों की तख्तों को पलट डाले। लेकिन आज हमारा नौजवान सोया हुआ है। आज हमारे माँ बाप नौजवानों के जो अदब तरबियत की वजह से,
غلط تربیت کی وجہ سے آج نوجوانوں کی نسل جو بگاڑ پہ جا رہی ہے، آج نوجوانوں کی نسل کا جو نقصان پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کی اسلامی تربیت ایسے ہوگی، وہ نمازوں میں مسجد میں حاضری دینا، وہ نمازوں میں مسجد میں حاضری دینا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ مقبولین میں، قبول ہونے والے لوگوں میں اس کے نام لکھا جاتا ہے۔ اور وہ فضیلت کو بھی یاد رکھے، تمہاری فضیلت نوجوان، اگر تم اس جوانی کی عمر میں جو کہ خواہشات اور لذتوں کے ساتھ بری ہوئی ہے، اس خواہشات لذتوں کو محض اللہ کے لیے تم قربان کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تم فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ جب تم آ جاؤ، ہائے تمہارے کیا خوش نصیبی تمہارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی پانی کے ساتھ وضو کر کے آئے مسجد میں اور وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ رباط کرنے کے مانند ہے۔ رباط کیا چیز ہے؟ جنگ کرنے والے کے مانند ہے، اور اس کے لیے اجر عظیم کے بے شمار ایسے اجر عظیم ہے۔ اور ہماری نمازوں کی کوتاہیاں نوجوانوں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا ذکر کیے، بے شمار موقع پر نوجوانوں کی تربیت۔ ہر وقت آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ ہر سفر میں ایک نوجوان رہتے تھے۔ یا غلام سم اللہ، اے نوجوان اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ، یا غلام اتق اللہ، اے نوجوان۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نوجوانوں کی، انس جیسے صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 10 سال رہے، اتنا بہترین نمونہ امت کے لیے بنے۔ معاذ بن جبل ایسے نوجوان صحابی ہے، عبداللہ ابن مسعود ایک ایسے نوجوان صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن عاص، عبداللہ ابن عباس، ایسے بے شمار نوجوان ہیں جن کی کارنامے جو ہے تاریخ اسلام میں تا قیامت تک سنہرے حروف کے ساتھ محبت اور ادب و احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں، اس فتنوں کے دور میں ہمیں بھی بالخصوص ہمارے شہر میں ہم لوگ کچھ ایسا تاریخ کو مرتب کریں تاکہ آنے والے نسلیں ہمارے نام ادب و احترام کے ساتھ لے، اور ہمارے نام اس شہر کے امت مسلمہ کے تاریخ اگر کوئی لکھے اس کے اندر ہمارا تاریخ ایک سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اس مسجد کو اپنا تربیت کا مرکز بنیں، اور یہاں سے ہونے والے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، یہاں سے ہونے والے جو خیر الکام جو ہے ان کاموں میں نوجوان حصہ لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے ساتھ مسجد سے جڑا ہے، اللہ کے لیے مسجد سے جڑا ہے، وہ ایمان والا ہے، اور اس کے لیے ایسا اجر عظیم، اور لوگوں کی خدمت کے لیے جب تک کہ وہ لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ کی مدد اس کے حال میں شامل حال رہے گا۔ نوجوانوں، آج بے شمار علاقے، بے شمار قریے، بے شمار تحریکیں، بے شمار تنظیمیں ہمارے رہنمائی کے لیے انتظار میں ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان صحیح تربیت لے کر ان غلط تنظیموں کا، ان غلط تحریکوں کا، ان بچھڑے ہوئے دیہاتوں کا اگر وہاں دورہ کرے، وہاں جا کر دیکھے، وہاں کے لوگوں کی قیادت کرے، وہاں کے لوگوں کی صحیح اصلاح اور تربیت کرے، یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ایک بہترین امن و شانتی اور اصلاح کرنے کا ایک بہترین اجر عظیم کا کام ہوگا، آخرت کے اندر بھی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ بے شمار باتیں اور آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، بس وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ سے آخر میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، مسجد سے جڑے رہے، مسجد سے ہونے والے کاموں میں ساتھ دے، اور امت مسلمہ کی قیادت میں نوجوان بھرپور حصہ لے، اور اپنے دوسرے جو نوجوان جو خاص طور پر کالجوں میں اور دوسرے چیزوں میں اور دوسرے کاموں میں ملوث ہے، ان کو مسجد کی طرف لانے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، علماء سے، دانشوروں سے مشورے کرتے ہوئے، پروگرام کرتے ہوئے، تربیتی نشستیں لگاتے ہوئے، اصلاح کی پروگرام کرتے ہوئے، اور ان کی تربیتی پروگرام کرتے ہوئے، کیمپ ان کو لگاتے ہوئے، ورکشاپ لگاتے ہوئے کچھ ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ آگے ہمارے نسل کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنتے ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے امت مسلمہ کے آج جو برے حالات ہیں، ان حالات کو سدھارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ان جو واقعات گزر چکے ہیں ان واقعات سے عبرت اور نصیحت لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور فرما دے، اور جو بھی مصیبتیں ہیں اسے دور فرما دے۔ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت میں لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہمارے عبداللہ بھائی الحمدللہ اسلام اور نوجوان کے موضوع پر الحمدللہ بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔